دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اور ان مذہب کے اندر جتنے فرقے ہیں، پھر ان فرقوں میں جتنی فرقیاں ہیں، ان سب کا ایک مشترک مسئلہ وہ سب کے ساتھ ہے. یہ کامن مسئلہ ہے جو سب کے ساتھ. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص طبقے کے ساتھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف تاجروں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تاجر پریشان ہوتے ہیں، عام آدمی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ مسائل ایسے ہیں جو سیاستدانوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اگر فوجی حکومت آ جائے سارے سیاستدان پریشان ہوتے ہیں، عام ہی لوگ نہ خوش ہوتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلو ہم نے تو ویسے ہی رہنا ہے، تو یہ آ جائے وہ آ جائے، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، یہ نعرہ لگاتے ہیں. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہم سب کے ساتھ ہیں، اور وہ مسئلہ ہے پریشانی. ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پریشان رہنا چاہتا ہو. کوئی ہے ایسا؟ اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے لیے آج کا بیان نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں. پریشانی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ جو طریقے استعمال کرتا ہے ان طریقوں سے پریشانی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی دعویٰ میرا سمجھ میں آ گیا؟ دعویٰ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کو شکار کرنے کے لیے جب جال بچھایا جاتا ہے اور پرندہ اس جال میں پھنس جائے تو پرندہ اس جال کے جنجال سے نکلنے کی کوشش میں اور پھڑکتا ہے. پھڑپڑاتا ہے کہ نہیں پھڑپڑاتا؟ تو اس سے وہ جال کے اندر جال سے نکلتا ہے یا اور پھنستا چلا جاتا ہے؟ بولو بھائی. پھنستا چلا جائے. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جتنا ہلے گا نا پرندہ جال کے اندر، جال اور اس میں پھنس جائے. تو دنیا پریشان ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. اسٹریس ایک لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پہلے نہیں تھا یہ، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. پریشانی کو دور کرنے کے لیے اچھا پہلے میں پرندے کی مثال مکمل کر لوں کہ پرندہ جب پھڑاتا ہے تو وہ اور جال کے اندر گھستا ہے. اگر وہ کسی عقل مند سے پہلے سے پوچھ لیتا کہ اگر میں کبھی جال میں پھنس جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، پہلے سے تیاری کرتا تو اسے بتایا جاتا کہ بڑی تمیز کے ساتھ ہلے جلے بغیر، دل تو بہت چاہے گا ہلوں مگر ہلنے کے علاوہ ہر کام کرنا ہے، ہلنا نہیں. یعنی جس چیز کا سب سے زیادہ دل چاہے گا وہی کام نہیں کرنا. یہ پہلی شرط ہے جال سے نکلنے کی. بات آ رہی ہے؟ جال سے نکلنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ جس کام کا سب سے زیادہ دل چاہے وہی کام نہیں کرنا. جبکہ پرندہ وہ کام کرتا ہے جس کا اس کا سب سے زیادہ دل چاہتا ہے، ہلوں نکلوں اور پھنسے گا. یہ تو شرط ہے، یہ علاج نہیں ہے. جیسے حکیم دوا دیتے ہیں نا، یہ گولی کھانی ہے بشرطے کہ چاول سے پرہیز، ٹھنڈے پانی سے پرہیز، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد علاج شروع ہوگا. یہ جو لوگ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. موضوع کو آپ پکڑ کے رکھیں، کہیں پرندے والی مثال سے لے کے آگے چلوں گا. بات سے بات درمیان میں آتی ہے نا. عشق مجازی میں لوگ مجازی سمجھتے ہیں انسانوں کا عشق. اس میں آج کل پبلک بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے. کوئی کسی کے اسٹائل پہ مر رہا ہے، کوئی کسی کی شکل پہ مر رہا ہے، کوئی کسی کی مسکراہٹ پہ مر رہا ہے یا مر رہی ہے. دونوں قسم کی چیزیں مارکیٹ میں بہت، کیونکہ فلمیں عام ہو گئیں اور یعنی میڈیا پہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے ڈراموں اور فلموں میں، وہ اس پہ مرتا ہے وہ اس پہ مرتی ہے، اور کوئی کچھ دکھائی نہیں رہے کوئی ڈھنگ کی چیز. بس یہی دکھاتے ہیں، وہ اس پہ عاشق، وہ اس پہ عاشق، وہ اس پہ لٹو، وہ اس پہ عاشق، اس کا اسٹائل. قوم کے پست ترین لوگ قوم کے عزت دار بن چکے ہیں. جو قوم کے ذلیل ترین لوگ تھے وہ قوم کے سب سے زیادہ عزت دار. کسی زمانے میں گویے اور میراثی ڈھولکی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. لوگ ایسے خاندان میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے جن کا میراثیوں اور ڈھولکیوں سے تعلق. قرب قیامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ہر کام الٹا ہوگا. حدیث میں قرب قیامت کی جتنی مثالیں ملتی ہیں نا، ان مثالوں سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ ہر چیز الٹ جائے گی. ہر چیز یعنی نیچر سے انسان بغاوت کرے گا. یہ نیچر سے ہی تو بغاوت ہے. گے سیکس کو الاؤ کر دیا، نیچر سے ہی تو بغاوت ہے. لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کرتی تھی، مردوں سے لڑکوں سے بدکاری، مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. لوط علیہ السلام کے سامنے جب لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ حرام ہے، چھوڑ دو، برائی ہے، تو قوم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ برائی نہیں ہے. قوم نے کہا کہ اگر آپ نیک اور پاک صاف ہیں تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. یہاں اتنے نیٹ کلین لوگ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، کچھ ماحول کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. قوم نے کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم تو ایسے ہی ہیں. لیکن اگر وہ آج کی قوم ہوتی تو وہ قانون پاس کروا لیتی اپنی اسمبلی سے کہ اب تو ہم یہ کام کھلے عام کریں گے، اب تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا. اتنے بدبخت لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ بھی نہیں تھے. تو قرب قیامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بیل پر ایک آدمی سواری کرے گا اور بیل اسے یہ کہے گا الہذا خلقت، کہ اللہ نے مجھے اس لیے بنایا تھا. کیا مطلب؟ جس جانور کا کام ہل چلانا ہے اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ سواری کا. بیل کی کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پشت بٹھا کے گھمائے آپ کو، یہ طاقت اللہ نے گدھے اور گھوڑے کی کمر میں دی ہے. تو یہ ایک مثال ہے حدیث میں سمجھانے کے لیے
کہ سسٹم سارا کیا ہو جائے گا الٹا, تو سارا نظام پلٹ جائے گا. تو نظام کے پلٹنے سے پریشانیاں بڑھیں گی. ظاہر ہے جب آپ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلیں گے کچھ تھوڑی ہوں گے. آپ شیر کو جنگل میں غار کے بجائے آپ اسے اے سی روم دے دیں اور صوفے لگا دیں وہاں پہ, تھوڑے دنوں میں سوسائڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا, خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہاں تو میں مثال دے رہا تھا, آپ نے تو وہ پرندے والی مثال پکڑی نا, میں پرندے والی نہیں, اس کے علاوہ میں کیا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈراموں میں, فلموں میں فنکاروں کو, اداکاروں کو میڈیا پہ بہت عزت دی جاتی ہے. وہ عورتیں جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں, اپنے ننگے جسموں کی نمائش کرتی ہیں لاکھوں مردوں کے سامنے, جو کہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے, انہیں عورتوں کی معاشرے میں سب سے زیادہ عزت. ابھی کوئی پتہ چل جائے یہاں کوئی انڈیا کی اداکارہ آئی ہے, کوئی فیمس اداکارہ, آپ لوگ میرا بیان سنیں گے, چھوڑیں گے, بولیں گے مولوی کو چھوڑو, اس کو دیکھتے ہیں پہلے جا کے, ہم نے لائف کبھی نہیں دیکھا. یہی خیال ہوگا نا, اور اللہ نہ کرے مولوی صاحب کے دل میں بھی اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں کہ یار ہم بھی دیکھ لیں تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا. تو وہ پیشے جو سب سے پست ترین, کھلاڑیوں کی عزت زیادہ, فنکاروں اداکاروں کی عزت زیادہ, قوم کے پڑھے لکھے طبقے کی عزت ہے مگر اتنی نہیں, تھوڑی سی ہے. اور ایسا لگتا ہے جب قیامت اور قریب ہوگی تو یہ تھوڑی سی بھی ختم ہو جائے, جو جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بیوقوف سمجھا جائے گا, ایسا لگ رہا ہے. تو اب چونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہیں, لسٹ معاش کے, اور وہ ناول میں بھی یہی سب چیزیں, اور پارکوں میں بھی یہی, پارک جاؤ جاگنگ کے لیے تو ڈیٹ مارتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں. تو ہر جگہ جب یہی چلتا ہے تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اور نکاح کرتے نہیں ہیں, جو اللہ نے فطری راستہ رکھا ہے کہ بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کرا, تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل پنے والے کام. پاگل میں تھوڑی ہوں بھائی, لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ 13 سال میں کہتا ہے بچی کی شادی کرو, تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. پاگل میں نہیں ہوا, اللہ کی قسم میں پاگل نہیں ہوا. پاگل وہ لوگ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی, اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, اب اس کو سیکچوئل ڈیزائرز پوری نہ کرنے دو, وہ پاگل ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو گیا اور اس میں خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی خواہش پوری نہ کرو, خدا کی قسم وہ پاگل ہیں. باقی اس پر اشکالات جوابات ہوتے ہیں, وہ پھر الگ موضوع, میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ادھر کو آ گیا پھر موضوع بالکل چینج ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ڈراموں میں, فلموں میں یہی دیکھا جا رہا ہے, تو عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے. حلال پہ پابندی ہوگی تو پھر یہی ہوگا. تو اب عشق مجازی والا گڑبڑ کیا کرتا ہے, اس کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی نا, جس کو عشق ہو گیا. یا تو حل یہ ہے کہ بھائی پیغام بھیج کے نکاح کرو اس سے. اب اگر نکاح تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا بھائی, لوگ مجھے فون کرتے ہیں, میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا نکاح کا, وہ لوگ مان نہیں رہے. یہ بہت آتے ہیں میرے پاس. میں ان سے کہتا ہوں میں کیا کروں, نہیں مان رہے تو بھائی میں کیا کروں, ان کا حق ہے کہ وہ نہ مانے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ترغیب دیتے ہیں جلدی شادی کی, اگلا مان ہی نہیں رہا. کیسی باتیں کرتے ہو یار, میرے بیان کو کیوں غلط رخ پہ لے کے جاتے ہو. میں نے آپ کو جلدی شادی کی ترغیب دی ہے, لڑکی کو تھوڑی کہا کہ آپ پیغام بھیجے تو اس سے ضرور کر دینا, مجھے کیا پتا آپ کون ہے. ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو مسترد کر دیں, اس لیے کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے. ان کو حق ہے, ان کو اس بیس پہ اللہ نے مکمل اختیار دیا. بھائی وہ سمجھ میں آ رہے کریں, نہیں آ رہا تو نہیں کریں. اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو 13 سال میں لڑکی کی شادی مت کرو, 60 سال بھی ہو جائے تو مت کرو, بٹھاؤ اس کو گھر میں. کسی الٹے سیدھے آدمی سے کر دینا جلد بازی میں, اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کو گھر بٹھا کے بوڑھا کر دو, بغیر نکاح کے گھر میں رکھو. جلدی شادی جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی تو مل جائے نا, نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہے. تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت وہ مجھے محبت ہو گئی, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, کر نہیں رہے. پرسوں کسی کا فون آیا کسی خاتون کا کہ میں یونیورسٹی میں کوئی لڑکا ہے, اس کو پسند کرتی ہوں, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, وہ کر نہیں رہا, آپ کوئی بتائیں کہ کیسے وہ لوگ مان جائیں. میں نے کہا محترمہ یہ ٹائم شرعی مسائل کے پوچھنے کا ہے, 10 سے 10:30 رات کو, صبح 4:30 سے 5. یہ مسائل پوچھنے کا ٹائم ہے, لڑکے دلانے کا اور لڑکوں کو لڑکیاں دلانے کا ٹائم نہیں. اور میں نے یہ کہہ کے لائن کاٹ دی. پھر ان کا فون آیا, اب مجھے تو نہیں پتا ہوتا وہی نمبر ہے دوسرا نمبر ہے, تو کالس کا ایک رش ہوتا ہے. میں نے اٹھایا, کہیں آپ مفتی کس بات کے ہیں, آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا کیوں ہے, پھر آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا, آپ نے مسائل حل کرنے کا ٹائم دیا نا, تو میرا مسئلہ حل کریں. جب آپ نے یہ ٹائم مسائل حل کرنے کے لیے دیا ہے تو مسئلہ ہے نا میرا, حل کریں. میں نے کہا خدا کی قسم یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. ایسے تو ہمارے ساتھ اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں, اس قسم کے مسئلے تو ہمارے ساتھ جس نے زیادہ شادیاں کرنی ہوں اس کے ساتھ اس قسم کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم تو پھر دنیا میں جنت میں مزے لے رہے ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹرائی کرو, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو, اگلا آپ کا پابند تھوڑی ہے. تو وہ خاتون نے کہا کہ نہیں, کچھ ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کو, کچھ ایسا عمل بتائیں, اور حساب و کتاب لگا کے بتائیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے آج کل, اس لیے میں سب کے سامنے یہ واقعہ بتا رہا ہوں. حساب کتاب کر کے بتائیں کہ وہ لوگ راضی کیوں نہیں ہوئے. میں نے کہا ان سے تو کہا نہیں, زیادہ میں باتیں نہیں کرتا. تو میں نے جو آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں, جو میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ابھی حساب کتاب لگا لیا. حساب کتاب میں آیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو آپ لوگ پسند نہیں, ان کو آپ لوگ پسند نہیں, اس لیے نہیں کر رہے. حساب کتاب ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو بندش ہے. بھائی پسند نہیں آ رہے تو کچھ بندش ہو نہ ہو, جو پسند نہیں آ رہے آپ کو وہ پسند ضرور, اس کو بھی آپ لوگ پسند ہو, نہیں آ رہے پسند نہیں, وہ مجھے چاہیے, وہ مجھے حقیقت پہ چاہیے. میں نے کہا مل انسان ما تمنا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسان کو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہو. اس لیے کھجل خواری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سوائے روڈ ناپنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جب نہیں دے رہے, اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے خام تھا کہ میں نے کہا جو وظیفے اگر اس طرح کے ہوتے تو وظیفے بتانے والوں کی سب کی وہیں ہوتی جہاں وہ چاہ رہے ہوتے. وظیفے بتانے والوں کی جو یہ وظیفے بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہاں ہو جائے گی وہاں ہو جائے گی, ان سے جا کے پوچھو تم جہاں چاہتے تھے وہاں ہوئی نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض ہو گئی تو یہ بہت سے بیزار ہوتے ہیں, تو یہ وظیفہ پڑھ کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے. یہ بھی اتنی پریشان ہوتے ہیں, تبھی تو یہ وظیفے سینٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو کہیں سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا ہے, انہوں نے کہا چلو وظیفہ سینٹر کھولو, وہیں سے کماؤ کچھ پیسہ ویسا, یا لوگوں کو مائل کرو اپنی طرف.
تو یہ جو عشق مجازی ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے اور ہر قسم کے طبقے میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. تو اگر اللہ نے حلال آپشن رکھا ہے وہ لوگ مان جائیں تو نکاح ہے، نہیں ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل بولو نا بھائی نہیں ہوگا. اب اس پریشانی کا جو علاج ہے، جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کا علاج کیا کرتا ہے؟ پھڑکنا، تڑپنا، ہائے ہوئے بس مل جائے، کسی طرح بات کروں، کسی طرح اس سے کال کروں، کسی طرح میں رابطہ کروں. اس سے معاملہ ختم ہونے کے بجائے عشق کیا ہوتا ہے؟ اور پیدا ہوتا ہے. عاشق یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی بہت اگر میری ہیلو ہائے سلام دعا رہی تو میرے جذبات کنٹرول میں رہیں گے، حالانکہ وقتی کنٹرول میں آتے ہیں جذبات، معاملہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتا ہے. بات نہیں آ رہی؟ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں عشق مجازی کا ایک علاج بتاتے ہیں. عشق مجازی ایک بیماری ہے، یاد رکھو. بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا. کسی کام کا نہیں رہتا آدمی، نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ عورت کام کی رہتی ہے. آج کل کی مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو عشق مجازی کا جو علاج ہے، کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہو یہ علاج کرے. تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج سے پہلے علماء پرہیز بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے، اس پرہیز کے بعد پھر علاج ہوگا. یعنی وہ دوا جب اثر کرے گی جب پہلے پرہیز آپ کا بول لو نا یار مضبوط. اگر پرہیز نہیں ہے جتنی مرضی دوا کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ پرہیز جو ہے وہ علاج نہیں ہے. پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوا کے اثرات کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے ڈاکٹر بائی پاس کا جب آپریشن کرتے ہیں پہلے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا علاج نہیں ہے. شوگر کنٹرول کرنا بائی پاس کا علاج، یعنی دل کا علاج نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دل کا جو اصل علاج ہے آپریشن، اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اس کا علاج ہوگا. ورنہ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض علاج کا اہل نہیں ہے، علاج کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس کا سینہ پھاڑ دیں گے وہ ویسے ہی مر جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کو بھی کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ آنکھ مٹکے سے پیدا ہوتا ہے. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کچھ آنکھ دیکھ لیا، کوئی باتیں کر لی، کوئی ہیلو ہائی فری ہو گئے. بھائی اللہ نے منع کیا ہے. اور خاص طور پہ جہاں دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کسی نامحرم کی طرف، پھر اس سے بات چیت کرنا، دل بہلانا، ہیلو ہائی کرنا، مسکرانا، ہنسنا، یہ تو بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو اس علاج کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو علاج نہیں ہے بلکہ وہ پرہیز ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں اس بیماری سے نقصان کیا ہوتا ہے. اس پہ ایک شاعر کا شعر ہے، عشق نے اظہر نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. سمجھ آ رہی ہے؟ عشق نے ہم کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ دنیا کا عشق ہے. اگر یہ اللہ کا عشق ہو، اس کو پھر شاعر نے چینج کیا ہے. عشق نے اظہر کیا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، مکمل کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. اللہ کی محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو وہ نام کا آدمی کام کا آدمی بن جاتا ہے. مخلوق کی محبت پیدا ہوئی تو کام کا آدمی نام کا بن جاتا ہے. سمجھ لو؟ تو اگر یہ کسی نوجوان کو کہیں بھی، چاہے نوجوان نہ بھی ہو، بڑھاپے میں بھی واضح ہو سکتا ہے، یہ کسی کو کہیں ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. وہ یہ سوچے اگر میں نے علاج نہیں کیا اس بیماری کا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، برباد ہو جاؤں گا. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام وہ یہ کرے کہ جس سے اس قسم کے جذبات ہیں، فیلنگ ہو رہی ہیں، فیلنگس، تو فوراً ہر قسم کا تعلق اس سے بولو بھائی ختم. بالکل تمام قسم کے تعلقات ختم. ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں. تو کسی خاتون کا فون آیا کہ مجھے کچھ ان کے بارے میں فیلنگس ہو رہی ہیں. عالم ہیں لیکن بڑا زبردست، بڑے مشہور عالم ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ سب سے پہلے ان کا بیان سننا چھوڑیں، عالم کا بیان بھی چھوڑیں. گلوکار کے گانے جیسے چھوڑے جائیں گے ایسے ہی ایسی خاتون کے لیے اس عالم کے بیان کو بھی چھوڑنا لازم ہے. چھوڑ دیں، کیونکہ بیان کے اثرات کم ہو رہے ہیں، خود ان کی اپنے اثرات، ان کی اپنی پرسنالٹی کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں. ہم ایک پنجاب میں بہت بڑے خطیب تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، سب جانتے ہیں لیکن اچھا نہیں. بہت خوبصورت آواز تھی، بڑا پیارا بیان کرتے تھے. اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس فون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں. لٹو سمجھتے ہیں؟ لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی کو گھومنے لگتا ہے نا، تو لٹو ہو گئی ہوں. اور صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک انہیں کے بیان چلتے، صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں، بالکل پابندی ختم، سخت پابندی لگا دی، ساری کیسٹیں نکال دیں ان کے گھر سے. تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے، تو سب سے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق بولو بھائی ختم. اس پہ تکلیف ہوگی، یاد ستائے گی، اسٹائل یاد آئیں گے، مسکرانا یاد آئے گا، آنے دیں. کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ یاد میں نے تو تعلقات ختم کر دیے، اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے، غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ بولو بھائی نہیں ملتا. جو چیز اختیار میں نہیں اس پہ گناہ آنے کی یاد آئے، یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مرے اس لیے کہ تعلق ختم کیا ہے اس سے. اگر اس سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے ہیں، غلط طریقے سے اگر مل جاتا ہو. نہیں ملا اور غم میں مر گئے، ثواب ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر ایک غم اٹھایا ہے، ثواب ہے. تو تعلق ہر قسم کا ختم. اور ایک چیز کیش کرا لیں اس وقت. بڑی پیاری مثال دی ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. اس لیے تو ان کو حکیم کہا گیا ہے نا کہ ان کی کلام میں حکمت کی باتیں ہیں. جو لوگ حکیم الامہ پہ اعتراضات کرتے ہیں ان سے بولے تم اپنا کوئی بزرگ دکھاؤ انہیں، تم اپنا کوئی
صدیوں میں تمہارے باپ داداؤں میں کوئی بزرگ گزرا ہو تو دکھاؤ. جن کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتا نا ان کو دوسروں کے بزرگوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں. ہمارے کم از کم بزرگ تو ہے نا, سلسلہ ہے ہمارا, ان پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ پیغمبر ہیں, لیکن بزرگ ہیں. اور وہ غلطیاں جو آپ کہتے ہیں وہ تو غلطیاں ہیں ہی نہیں, وہ تو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان کے خلاف, وہ تو پروپیگنڈا ہے. ایک صاحب نے, میں نے حضرت حکیم الامہ کی شخصیت پہ بیان کیا تھا نا کچھ دن پہلے کہ وہ جو کلمہ ان کی طرف منسوب ہے اس کا یہ مطلب ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ ہر قیمت پہ اپنے بزرگوں کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو, ان کو فرشتہ بنا دیا آپ لوگوں نے. حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ طنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے, چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے. بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا, بزرگوں پہ ہر قیمت پہ طنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے, صحیح حدیث ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح حدیث ہے. کسی کا بزرگ ہونا, اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھو, سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب کا ہے. ایک قول ہے یہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, کوئی خامی نہ ہو, اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں, کوئی نیکی بولو یار نہ ہو. تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو معیار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے 100% اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو 100% برا ہو. فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی برا نہیں, جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے. تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں, برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں. نہیں یار میرا خیال ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں, یہ کوالٹی کے اعتبار سے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جو ماضی کے قریب کے پروفیسر ہیں وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے. انہوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیئرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیئرنگ کی ملیں گی, اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے, وہ بھی ملیں گی. سب ملے گا انشاءاللہ, بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے, وہ بھی ملیں گی. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل, اور ان کو کنواری بنا دیا. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ابھی کھلکھلائی آئی آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ایسے مرجھائے بیٹھے تھے, بوڑھے بھی خوش ہو رہے ہیں, جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوئے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا, اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں, دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی. دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہے, اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو ماحول بن رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن. جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھیں. لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا ہو. بھائی جیسے خود ہو اس قسم کی تلاش کر لو. تو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات, مقصد اس کا سہیلیوں کے نام نہیں تھا, کائنات سے مراد ہی نہیں, کائنات. آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت یعنی میری خوشی بھی تم ہی میری کائنات ہو, تم ہی میری راحت ہو, تم ہی میری مسرت ہو. وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں, یعنی سب کو چھوڑ دیا. آج سے سب کائنات بھی میری تم, مسرت بھی میری تم, اور راحت بھی تم. تو کہتے ٹھیک ہے آج سے غفار بھی تم, ستار بھی تم, کلیم بھی تم, آج سے وسیم بھی تم, سلیم پان والا بھی تم, وسیم کباڑیا بھی تم, سب تم. وہ حیران ہو گئے یہ کیا کر رہی ہے بھائی. تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا, لم یطمثهن انس. اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی, صرف یہی والی ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ, ریپیئرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیئرنگ ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عنبر سے بنائی ہیں. حور مقصورات فی الخیام, خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اور یہ کس کو ملیں گی, جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کر دوں. یہ ملیں گی کس کو, یہ بڑا اہم موضوع ہے. دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں, پیسہ جس کے پاس ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان, اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان. بیض مکنون, چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتے ہیں نا, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. حور عین, خوبصورت آنکھوں والی, گورے رنگ والی, بہت اللہ نے قواعب اترابا, خوبصورت جوان. یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی. اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے, غریب کو ملتی ہے. روکڑا ہوگا تو مل جائے گی, کیا خیال ہے. آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو, پیسے ہیں تو ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, کالا کلوٹا, ٹیڑھی میڑھی ناک, بوڑھا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے. عربوں میں تو بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی وجہ سے. آخرت میں ان حوروں کی قیمت کیا ہے, وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, وہ لوگ کہ رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں. کیسی عجیب آیت ہے. یہ موضوع چینج تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں, دنیا کا عشق ہے نا آج کل, تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ حوروں کا سوچ لیا کرو. اور وہ حور ملے گی کیسے, رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا عادی ہو, رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتا ہے. سارے چور اچکے ڈاکو
गटर के ढक्कनों में बैठने वाले, पान गुटके खाने वाले, वो भी 2:30, 3, 4 बजे उठ के घरों को चले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक बंदे उस वक्त जब लोग बिस्तर से चिपक रहे होते हैं, अल्लाह की खातिर ये लोग बिस्तरों को छोड़ रहे होते हैं और फिर उस वक्त में उठ के अल्लाह को खौफ और मोहब्बत में पुकारते हैं। अपनी बदअमालियों का खौफ भी होता है और अल्लाह से जन्नत की उम्मीदें भी होती हैं। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ते ही हैं, अल्लाह की खातिर ये इजाफी काम करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और दिन में पैसा खर्च करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं मसाजिद में, मदारिस में, लेकिन इबादत में पीछे हैं। ऐसे भी मिलेंगे नमाज रोज़े के बड़े पाबंद, लेकिन पैसा खर्च करने में कंजूस। अल्लाह फरमाते हैं कि दोनों सिफात अगर जमा कर ली, इबादत की कसरत और खूब अल्लाह की राह में माल खर्च करना, सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखाने के लिए नहीं दुनिया को, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है कि इन लोगों की आंखों की ठंडक का कैसा सामान हमने छुपा के रखा हुआ है। छुपाने का जिक्र इसलिए किया कि अगर अल्लाह पर्दे उठा दे तो फिर सारी दुनिया इसी लाइन पे, इसी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगी। छुपी हुई चीज़ें हैं। जिनका गैब पर ईमान है, अल्लाह के वादों पर यकीन है, वो ये कुर्बानियाँ देते हैं। जिनका यकीन नहीं है वो इसको दुनिया की फजूल तरीन हरकत समझते। फजर के फ़र्ज़ नहीं पड़े जाते और रात को तहज्जुद कहाँ से पढ़ेंगे? तो समझते हैं मौलवी लोग और ये तबलीग वाले बेवकूफ़ होते हैं, खाम में सुबह उठ के बैठे होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार को लाहौर जाना था, तो फ्लाइट उनकी जो थी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो उन्होंने अपना टिकट किसी और को दे दिया। बोला मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता भाई, मैं 11 बजे जाऊँगा। आप सुबह 6 बजे चले आएँ, हम 11 बजे से पहले फ़्लाइट मिस करवा दी उन्होंने कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्लाह नींद ऐसी महबूब चीज़ है इंसान को, तो नींद कुर्बान कर देना अल्लाह की खातिर, उनको ये चीज़ें उनको मिलेंगी। ख़वातीन की बयान सुनती होंगी कि हमको क्या मिलेगा, तो भाई आपको यही वाले मिलेंगे, लेकिन रिपेयरिंग हो जाएगी इनकी। मैं बार बार बताऊँ कि इस डिज़ाइन में नहीं मिलेंगे, रिपेयरिंग के बाद मिलेंगे। बाज़ को तो खोल के दोबारा जोड़ा जाएगा, क्योंकि बाद ऐसे लोग हैं वो रिपेयरिंग से सही होने वाले नहीं हैं। समझ आ रही बात? तो खैर मैं ये कर रहा था कि अगर इस तरह का किसी को हो गया है तो उसका उलमा बुजुर्गान दीन इलाज क्या बताते हैं कि पहला तो ये हर किस्म का ताल्लुक उससे ख़त्म कर दिया जाए। फिर भी अगर और जानकर उसके बारे में सोचा ना जाए, ये नहीं कि लेटे में रात को तो फिर उसी के तसव्वुरात, दिन में भी उसी के ख्याल, जानकर गैर इख्तियारी आ रहे हैं तो, और अपने आप को मसरूफ़ रखें। जो आदमी मसरूफ़ रहता है उसके पास इन फजूलियात का टाइम नहीं हो। मैंने देखा है जो मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं उनको इश्क मुआशके नहीं होते। सुबह सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, नमाज़ पढ़ें, अपना नहाएं धोएं, तिलावत करें कुरान की, फिर जो आपका काम है मुताला करें, स्टडी करें, ऑफिस के काम निपटा दें, सुबह 9-10 बजे चले जाएं, फिर दोपहर थके हुए आधा घंटा कैलूला कर लें, फिर अपना काम निपटा के घर आएँ, फिर कोई एक्टिविटीज़ अपने लिए रख लें, तफरी की भी एक्टिविटीज़ रख सकते हैं। तो सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे, फजूलियात के लिए आपके पास टाइम बोलो ना यार नहीं हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी आपकी। मसरूफ़ आदमी कभी डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनता। डिप्रेशन के मरीज़ हमेशा फारिग लोग बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कभी अल्लाह की कुदरत हो तो एक अलग बात है, अल्लाह मसरूफ़ को भी बना देते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो पहला हल क्या है इश्क़ मजाजी का, कि उससे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा मसला ये है, हाँ हकीमुल उम्मा का मैं वाक़या बता रहा था कि हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि इश्क़ मजाजी में अगर कोई मुब्तला हो जाए तो वो बहुत जल्दी उस मोहब्बत को रिप्लेस करके अल्लाह की मोहब्बत उसकी जगह डाल सकता है। आम आदमी के लिए डालना मुश्किल है, यानी किसी को इश्क़ हो गया ना किसी से, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना आसान है, आम आदमी के दिल में पैदा करना मुश्किल है। उसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है उन्होंने। फरमाया देखो किसी कमरे में कचरा पड़ा हुआ हो जगह जगह, उस कचरे को निकाल के आपने वहाँ कोई अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं, ये कचरा निकालना चाहते हैं आप। एक तरीका तो ये कि जगह जगह से वो कचरा उठाना शुरू करते हैं, उधर से कागज़ उठाया, उधर से पन्नी उठाई, उधर से तिनका उठाया, सारा दिन लग जाएगा इसी काम में, और शाम तक जब उठा के फारिग होंगे तो वो वाला कोना दूसरा दोबारा गंदा हो चुका होगा। दूसरा तरीका ये कि झाड़ू से पूरा समेट के एक जगह इकट्ठा किया जाए और उठा के एक ही हल्ले में फेंक दिया जाए। ये आसान है ना। तो फरमाया कि इंसान की तबीयत में मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें अल्लाह ने रखी हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत घुसने नहीं देती। ये मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें कचरा हैं। जब किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो उसकी तमाम मोहब्बतें सिमट के उस तबीयत एक की तरफ मरकूज हो जाती है, उसकी फिक्रें सिमट कर एक फिक्र बन जाती है। अब अल्लाह की मोहब्बत डालने के लिए जरूरी है कि दुनिया की पहले निकाली जाए, वरना अल्लाह की नहीं आएगी। भाई कपड़े को नील से चमकाने के लिए जरूरी है कि पहले उसका मैल को छैल साफ किया जाए। मैल को छैल साफ करने से पहले नील लगा देंगे तो अजीब सा बन जाएगा ना। बदबू में स्प्रे कर देंगे तो बदबू और स्प्रे मिलकर अजीब सी चीज बन जाएगी। पहले नहा धो के साफ होते हैं, फिर खुशबू का स्प्रे होता है। किसान जब हल चलाता है तो पहले झाड़ियों कांटों को खत्म करता है, फिर फूल बूटे लगाता है अपने खेत में, उसी में नहीं लगा देता। तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के जो कचरे दिल में घुसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए। तो जिसको इश्क़ मजाजी हो गया तो वो बहुत सारे कचरे सिमट के डस्टबिन में आके वो एक की तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। तो उस एक को निकालना धक्का देके आसान है, जैसे ही धक्का देके निकले फौरन अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो। नहीं यारी बात, अरे भाई देखो कचरा जमा कर दिया, एक ही दफा में कुछ कर दो, उसको निकल जाएगा ना बाहर, और जैसे ही निकलेगा तो कमरा खाली हो गया, जो चीज़ लाना चाहते हो ले आओ। तो इश्क़ मजाजी अगर किसी को हो गया है तो वो इसको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बना सकता है कि भाई एक ही मोहब्बत है, इसको खत्म करो और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अब वो कैसे पैदा होगी उसका मैं एक टोटका बता रहा हूँ आप लोगों को। टोटका वो ये है कि पहले तो आपने क्या करना है, जिससे इश्क है उसके का तसव्वुर दिमाग में जानबूझकर, यार बोल लो भाई, तो पुलिस से भी डरना छोड़ दिया आप लोगों ने, लगता है धमकियां देते हैं, बुलाते नहीं, उसका तसव्वुर खत्म कर दो दिमाग से। उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो इश्क आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, पहले तो भड़कियां मारेगा, खूब चला के मारेगा वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तसव्वुर खत्म होना शुरू होगा, यानी दिल से बाहर निकलना शुरू। और फिर ऐसी गोलियां खाओ जो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, तो अल्लाह की मोहब्बत उसको और ज्यादा पुश करेगी, निकालने की धक्का देगी। एक तरफ से उसको खींच के इधर से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत के धक्के लगाने हैं। तो दोनों तरफ से जब ताकत आएगी ना, इधर से जैसे कोई घर में चीज पड़ी हुई है, डस्टबिन बहुत भारी हो गया कचरे का, इधर से आप खींचोगे, उधर से पीछे से कोई धक्का लगाएगा तो मामला आसानी से बोलो ना यार हल हो जाएगा। अगर इधर से खींच के निकाला अकेले ने, धक्का ज्यादा लगाना पड़ेगा,
ادھر سے پش کرنے والا کوئی نہیں ہے, ادھر سے کھینچنے والا تو ہے, پش کرنے والا کوئی نہیں, تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا, اور کمرہ جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے, خالی کمرے میں پھر میل کچھ ہے اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں, تو آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا والی بات ہو جائے گی. تو اب ادھر سے اس کو کھینچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی محبت کا لگانا ہے, یہ نکلے گا, ادھر سے دھکا لگے گا تو دل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. تو وہ دھکا کیسے لگے گا, اس کے مجازی کا جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ نکلے گا کیسے, ادھر سے جو کھینچنے والا دھکا کیسے لگے گا, اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا. ہر قسم کے تعلقات, بولو نا یار, وہ آج کل جو تعلقات ختم کرتے ہیں نا, ان کی شاعر کا شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو ابھی ہے, رابطہ کم ہے. شاعر کہہ رہے میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے, کھڑکی سے جھانکتی اپنی ہے جیسے جھانکتی, تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تعلقات ختم نہیں. کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا آنکھ مٹک کے وہ تو کم ہو گئے, مگر رابطہ ختم, سوری تعلقات ختم نہیں ہوئے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اسے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیا مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ کم ہے, ایسا معاملہ نہیں, دماغ سے بھی نکال دو اس کو. تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اللہ کی محبت کا دھکا لگانا ہے. اس کا ایک نسخہ ہے, وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا, مگر کسی شیخ سے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا. جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق نہیں کرو, نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی غریبی میں جیسے پیناڈول کی گولی ہوتی ہے نا, بخار کا اصل علاج تو یہ کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں تو کم از کم فی الحال یہ 2 گولیاں تو کھاؤ, کچھ تو کمی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں اٹھیں. دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تہجد کے وقت میں اٹھیں, دانت صاف کریں, اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو فارغ ہو جائیں, تاکہ فکر میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, تو وہ توجہ نہیں لگے گی. پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں. وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی. یہ استحضار کی چیزیں گھر جا کے نا اپنی ڈائری میں لکھ لینا, یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے. اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے, بولو نا یار, نکالنی پڑے گی. اس کے لیے 2 مثالیں سوچیں. ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل دور کیا جائے, اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے. تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے, جس سے عشق ہوتا ہے وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ قبر میں, ہے بھائی. تو ایسی دنیا ہے یہ. آج جو اچھا لگ رہا ہے 10-20 سال کے بعد ہی لگے گا اچھا, دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ, پھر وہ کہے گا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے میرے پاس آپ سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کا ٹائم, مل نہیں سکتا میں آپ سے. یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹمپر ختم ہونے والا ہے, جو ڈسٹمپر اللہ نے کر دیا نا, تو وہ سب ڈسٹمپر کیا ہوگا آہستہ آہستہ ختم. پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے, قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا, وہ ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے, غلام ہو رہا ہے. وہ بزرگ سمجھ گیا کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے, تو انہوں نے علاج یہ کیا. اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے, انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دیا حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا. جمال گوٹا کبھی کھائیے کبھی نہیں, اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے. تو جتنا گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے, جو اس کا گند نکلتا تھا. جب وہ بالٹی بھر گئی, باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں, ساری چہرے کی اور ختم. تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو, ابھی اچھی لگ رہی ہے. اس نے جا کے بولا اللہ کی پناہ حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو بالٹی دکھائی, بولا اس کے اندر سے یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے ایسی ہو گئی. یہ جب تک اندر تھا, یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے, یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے. یہ جو بالٹی میں گند نکلا ہے نا یہ تھا, جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ ہے دنیا. جتنے فلموں کے ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو. جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بڑھاپا دیکھو, ان کے بڑھاپا دیکھا کرو, پھر پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے. تو یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ضرورت سے زیادہ فری کرایا جائے, لفٹ کرایا جائے. تو 2 مثالیں سوچنی ہیں, سمجھیں. ایک مثال یہ کہ جب تک دل سے دنیا کی محبت کا کباڑ نہیں نکلے گا اللہ کی محبت کا نور پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے 2 مثالیں, سفید کپڑے کے نیل والی اور بولو نا یار کسان والی. یہ مثالیں سوچ کے اس نظریے کو پکا کریں گے, بیٹا یہ تو کرنا ہی ہے, گند نکالنا ہے, اس گند کو لے کے قبر میں نہیں جانا, قبر میں صرف اللہ کی محبت لے کے جانی ہے. اس کے بعد ذکر کرنا ہے, گردن جھکائیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گردن کو یہاں کھینچنا ہے, لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرے دل میں جتنی محبتیں نکال کے باہر پھینک رہا ہوں میں, اور پھر گردن واپس لانی ہے الا اللہ. الا اللہ کا مطلب صرف اللہ. الا اللہ اتنی زور سے دل پہ مارنا ہے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ دل کے اندر گھس رہا ہے. یہ کم سے کم 200 مرتبہ کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں, 200 مرتبہ. اب اس پہ بہت سے کلپ آنا شروع ہو جائیں گے میرے خلاف. قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھاؤ. یہ کون سا ذکر آپ لوگوں نے نکالا ہے قرآن و حدیث سے اس کا, بولو نا یار. تو میں نے کہا کلپ آنے سے پہلے اپنا کلپ ڈال دیں ہم, کیونکہ لوگ توپے اور بندوقیں لے کے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں میرے خلاف, جیسے کوئی بات فوراً دبائے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا ہے, اس طریقے کا نہیں ہے.
اور ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بطور علاج کے ایک ٹوٹکا اختیار کیا جا رہا ہے. ٹوٹکوں کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نفسیاتی عمل ہے. بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنے سے غیر اللہ کی محبت بہت جلد دل سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے ثبوت کی ضرورت ہے. اس سے پوچھ لو، کہے گا ہاں جب یہ تصور کرو گے تو ہو جائے گا ایسا. نہیں آئی بات سمجھ؟ تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ گند نکالنا فرض ہے. اس گند نکالنے کا طریقہ اگر کوئی بھی مفید ہوگا اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت بولو نا یار نہیں. گند نکالنا تو دل سے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دل سے جو دنیا مردار کی محبت کے گٹر دل میں ہے، یہ گٹر جلدی سے نکل جائیں. تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ مقصد ہوتا ہے، وہ طریقہ مقصود نہیں ہوتا. اس کو اگر مقصد سمجھ کے کرو گے کہ یہی طریقہ مقصد ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. اب خانقاہوں میں بعض خانقاہیں ایسی بھی ہیں جہاں بیٹھے ہیں مسٹنڈوں کی طرح ضربے لگائے چلے جا رہے ہیں، مگر عملی لحاظ سے کیا ہے؟ زیرو. اس کا مطلب وہ اسی کو مقصد سمجھتے ہیں، وہ عملی تربیت کو مقصد سمجھتے ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا یہ طریقہ ہے تو یہ غلط ہے، نبی پر بہتان مت لگاؤ، نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. یہ ایک علاج ہے، علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، نفسیاتی عمل ہے. اس نفسیاتی، کیونکہ آپ جب بار بار تصور کرو گے کہ دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے اور اللہ دل کے اندر داخل ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے دل میں نرمی محسوس ہونا شروع ہوگی اور یہ تصور پھر آپ کا بننا شروع ہو جائے گا. 24 گھنٹے بنے گا پھر یہ تصور. کسی بھی عمل کو کنٹینیو کچھ وقت تک کیا جائے تو وہ دماغ پھر اس کو اس کے لاشعور میں چلا جاتا ہے. وہ دماغ کے آئی بات سمجھ میں؟ لاشعور میں چلا گیا تو یہی تو دماغ میں گھسانا ہے کہ دماغ میں جو گند بھرا ہوا ہے اس کو نکالو، جو بھرنے کی چیز ہے اس کو بھرو اس کے اندر. تو اس عمل سے فائدہ بہت ہوتا ہے مگر اس کو سنت نہ سمجھو. آئی بات سمجھنے کے علاج ہے، علاج کے طور پر اس کو کرنا چاہیے اور اجتماعی سطح پہ نہ کیا جائے کہ 5-6 مسٹنڈے بیٹھ گئے وہ مسجدوں میں شور کر رہے ہیں. تنہائی میں رات کو بیٹھو اور بس اپنے طور پر اتنی ہلکی آواز ہو، تھوڑی آواز ہو تو فائدہ زیادہ ہوگا. کیونکہ جب آواز ہوتی ہے، ذکر بل جہر شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، آہستہ ذکر پسندیدہ ہے. مگر جہر میں اگر علاج ہو رہا ہے، علاج کی نیت سے کہ توجہ لگتی ہے اس میں، تو پھر جائز ہے. اصل ذکر کیا ہے شریعت میں؟ آہستہ، زور سے ذکر نہیں. لیکن یہاں چونکہ علاج ہے تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تصور زیادہ بیٹھتا ہے نا بھائی، توجہ زیادہ لگتی ہے. اس لیے یہاں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ تھوڑی آواز کے ساتھ کرو تاکہ توجہ زیادہ لگے. اور اگر بالکل تنہائی میں کر رہے ہو، کوئی ڈر نہیں ہے، پھر بے شک زور سے کر لو، پھر بے شک زور سے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ادھر سے جب اللہ کی ضرب لگے گی نا، اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، تو یہ کیا ہوگا؟ دل میں جو کچرے کا ڈبہ ہے اس کو یہاں سے پیچھے سے کیا کر رہا ہوگا؟ یہ کچھ کر رہا ہوگا. نکلو یہاں سے، نکل چل. وہ جو جتنی انٹیاں ونٹیاں گھسی ہوئی ہوں گی وہ ساری آہستہ آہستہ کیا ہوں گی؟ نکلیں گی. دولت کی محبت بھی نکلے گی، دنیا میں جہاں کا شوق، عزت کا شوق، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ مارکیٹ، دل کی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع. اور ادھر پرہیز بھی چل رہا ہے تو تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ جو دنیا کی محبت ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ ریپلیس ہو کے اس کی جگہ کیا آ جائے گی؟ اللہ کی محبت. سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بتا دیں. رینجرز رہ گئی، پولیس بھی ہو گئی، آرمی بھی ہو گئی، رینجرز کا بھی تک میں نے حوالہ نہیں دیا. لیکن میں بھی اگر رینجرز کا میں نے شروع کر دیا تو آپ کے دل سے پھر رینجرز کا خوف بھی نکل جائے گا جیسے پولیس کا نکل گیا. تو میں نے اس کو کسی بڑے دھمکی کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس کے مجازی کا جو ہے نا ایک علاج ہے.